اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شہادت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس کے نقوش بہت ہی گہرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اثرات کو دوام بخشا۔ قیامت تک آپ کا دیا ہوا سبق اسلام کی رگوں میں ارتعاش پیدا کرتا رہے گا، نیا جوش، نئی توانائی دیتا رہے گا۔ ناظرین محترم، کوئی بھی شخصیت جہاں اپنے ماحول اور معاشرے کے اثرات قبول کرتی ہے، وہیں اس کی تشکیل میں بہت سے عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش بخت شخصیت ہیں کہ جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سبت پیغمبر ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے وارث ہیں۔ حسن پاک بھی اور حسین پاک بھی، نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آگے بڑھا ہے۔ حضرت حسین پاک وہ شخصیت ہیں کہ جو سورہ کوثر میں اس وعدے کے مصداق ہیں جو اللہ نے اپنے پاک رسول سے فرمایا۔ اللہ کے رسول کے فیضان کے وارث ہیں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ نگاہ جس سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ وجود جس سے دانائی اور حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ وجود جو خزینہ علم و ادب ہے، وہ وجود جو رزم اور بزم دونوں میں شاہکار ہے، ان سے تربیت میسر آئی۔ انہیں وہ آغوش ملی کہ جس سے پاکیزہ تر آغوش دنیا میں اور کون سی ہوگی، وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت سیدہ زینب کے بھائی ہیں، خلفائے راشدین کی محبتوں کا محور ہیں، خیر القرون میں آنکھ کھولنے والے، پھر صحابہ کرام کے درخشندہ دور کو اپنی پوری معنویت کے ساتھ دیکھنے والے، اور پھر اکابر صحابہ کے بعد اسلام کا سب سے بڑا نشان، سب سے بڑی شخصیت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنا بڑا انسان ہو، اس کے موقف کی، اس کے قدم کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم حضرت امام علی مقام کے مبارک گھرانے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہ مبارک نانا کیسے ہیں، وہ بزرگ والد کیسے ہیں، وہ پاکیزہ تر اور مقدس تر وجود جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی احترام اور محبتوں کا وہ کیسے مرکز ہے، اور عامت المسلمین آج تک کس عقیدت و محبت سے اس گھرانے کی منقبت کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ بہت ہی باوقار شخصیت، علم و عرفان کا ایک بہت بڑا سرچشمہ، عزت مآب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان دینی اسکالر ہیں پروفیسر ممتاز احمد ربانی،
اور ان کے جلو میں تشریف فرما ہیں قاری محمد افضال انجم۔ ہر دو حضرات سے ہم اپنے موضوع پر آگہی حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں اور مؤدب اور دل نشیں اسلوب میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنیں گے۔ قبلہ پروفیسر صاحب، یہ عالی مقام گھرانہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعور اور آگہی دی اور صحابہ نے اپنے عمل سے ہمیں ادراک دلایا کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم و مکرم رضا الدین صاحب، جس پاک گھرانے کا آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں تعارف کرایا، کون ہے اس صفحہ ارضی پر جو اس پاک گھرانے کا وصف کما حقہ بیان کر سکے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک جب ہمارے سامنے آتا ہے تو بے ساختہ زبان پر یہ بات آتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد ناب، وجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس پاک گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے اس خطے میں سنت الہیہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کے پاسباں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس گھرانے کا وصف کس کی زبان پر آئے کہ جس کے دو نور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں تو وہ ذوالنورین کہلائیں۔ اس گھر کی عظمت کا اندازہ کون لگائے کہ اگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی نابکار کوئی غلط بات کر بیٹھے تو اللہ رب العزت ان کی پاکی بیان کرتے ہوئے جو سورہ مبارکہ نازل فرمائے اس کا نام ہی سورہ نور رکھا جائے۔ سبحان اللہ جی، کیا خوبصورت نقطہ ہے جی۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے زیر کفالت جن افراد کو نسبتیں ملیں، مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ان کے اوصاف کا ایک ایک باب اتنا وسیع ہے کہ عمر نوح چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ کانا خلق القرآن، آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ بے شک۔ کیا انسان یہ امت مسلمہ میں کوئی عالم دین جو بڑا محقق، مدقق، مفسر، مورخ، ادیب، کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے قرآنی علوم کا اندازہ لگا لیا ہے؟ اس پاک گھرانے میں جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر جاتی ہے تو علماء بات اس پر ختم کر دیتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں وہ واحد عظیم ہستی جو فرماتے تھے سلونی ما شئتم، اللہ اکبر، لوگو سبحان اللہ، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ یہ دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے، اور فرمائیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تشریح کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ لد جائیں، سبحان اللہ، وہ اسے اٹھا نہ سکیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں۔ وہاں آنکھ کھول رہے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوں، امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہوں، باپ علی مرتضیٰ اور ماں ہے سیدہ فاطمہ، نانا ہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں اور کان فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیت المال کا جب صحابہ میں تقسیم کا ایک مسئلہ آیا
تو بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر کیا، باقیوں کا اس سے کم۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جی ہاں، ابھی تولد ہی نہیں ہوا، تولد ہی نہیں ہوا تھا، 4 ہجری کے بعد ہے۔ تو آپ نے ان شہزادوں کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا، سبحان اللہ۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر ہوں یا عبد الرحمن بن عمر ہوں، ان کا وظیفہ کم مقرر کیا۔ تو آپ کے ایک صاحبزادے نے عرض کی، ابا جان امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اتنا، میرا یہ۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے ذرا سوچ تو صحیح، تو کیا بات زبان سے نکال رہا ہے، یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اے میرے بیٹے بتا، کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا تیرا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ اللہ۔ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ جو قدر و منزلت، اصل نقطہ صدیقی صاحب محترم یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ جان کائنات ہیں بلکہ روح ایمان ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، بہت خوبصورتی سے حضرت قبلہ نے بڑی معنی خیز باتیں کی جی۔ چند باتیں انہی مبارک ہستیوں اور اسی مبارک گھرانے کی فضیلت کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے قبلہ پروفیسر صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس خانوادہ مبارک کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی متعدد آیات طیبات ان کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں کہ ان کے فضائل، ان کے مراتب کا تذکرہ متعدد مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب اس آیت طیبہ کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ نقل کیا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرج البحرین یلتقیان سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قالا علی و فاطمہ تو۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس آیت مبارکہ کا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو قال الحسن والحسین۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لولو اور مرجان سے مراد جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی متعدد آیات طیبات کہ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ بات بتائیں اور ان کو اس بات سے مطلع کریں۔ سورہ شورى کی آیت طیبہ، تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت طیبہ میں جو آپ کے اہل بیت اطہار کا ارشاد فرمایا گیا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیے وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر واجب کی ہے وہ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزتیں اور مراتب عطا کیے ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس امت کے لیے قابل تقلید ہیں، ہمیشہ ان کے ذکر خیر سے امت کو استفادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو فضیلتیں ہیں پھر یہ فضیلتیں ایک کردار کی صورت میں بھی ڈھلیں۔ ایگزیکٹلی۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ معنوی طور پہ فضیلتیں ہیں، ان کی سیرت اطہر دیکھیں، ان کا عملی کردار دیکھیں تو انہوں نے اپنی فضیلتوں کا استحقاق بھی ثابت کیا اور زمانے کو باور کرایا کہ اللہ نے انہیں جو مقام و مرتبہ دیا ہے تو وہ بلا شک و شبہ اس کے اہل ہیں۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ پروفیسر صاحب، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا پرتو، آپ کی سیرت اطہر کا پرتو، آپ کے کمالات ظاہری اور کمالات باطنی کا پرتو،
اس سارے گھرانے پر ہے، اور اس کا ایک ایک فرد بذات خود ہدایت کا، روشنی کا، معرفت کا، عرفان کا ایک مینارہ ہے، مینارہ نور ہے، جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا کہ جہاں یہ نسبت ہو جاتی ہے وہاں بھی نور کی تلمی آ جاتی ہے اور استعارہ آ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے اختصار سے کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کیا بات! کثیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ۔ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں چھوٹی عمر میں ہی آغوش میں لے لیتے، اور پھر اس آغوش نبوت میں پرورش پانے والا جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی سیرت کا ایک ایک ورق اتنا تابناک ہے، اس سے اس قدر نورانی شعاعیں قیامت تک آنے والی کائنات کو علمی میدان میں، عملی میدان میں، روحانی میدان میں تابناک کر رہی ہیں، روشن و منور کر رہی ہیں کہ ان کا بیان کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جنہیں حضور علیہ السلام نے ابو تراب فرمایا تو اس پر ہی فدا ہو گئے اور زندگی بھر اس کو پیار کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کو سربلندی عطا کرنے کے لیے اتنا وقف کیا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے بارے میں یہ فرمانا کہ اعلم منا و اقدانا، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ فرمانے والے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ اپنی خلافت کے دوران مشورہ بھی لیتے اور یہ بھی فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تربیت پائی اس کا نتیجہ تھا کہ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں سب سے نمایاں خدمات آپ کی ہیں۔ غزوہ خندق میں ابن عبد ود کے مقابلے میں حضور علیہ السلام انہی کا انتخاب فرماتے ہیں۔ مرحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انہی پر پڑتی ہے، لیکن ایک مقام محترم صدیقی صاحب ایسا آتا ہے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بلندیوں پر لے جاتا ہے کہ بندہ مومن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہ مقام کیا ہے کہ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک، زبردست مارکہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے، غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں اس کو، تو آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے حکم دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس قدر گراں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ اس مرتبہ و مقام پر فائز ہو جو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عطا کیا تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا لا نبی بعدی، کہ کوئی اس سے اور معنی نہ لے جائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب حج واپس آ رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبصورت انداز میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ شرف قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ یہ آیہ کریمہ پڑھنے کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الست مولاکم، بتاؤ قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں تمہارا میں مولا نہیں؟ جب صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر لبیک کہا، اسے تسلیم کیا، تو پھر فرمایا کہ خوب توجہ سے سن لو، من کنت مولا ھذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو آپ نے جس طرح بڑی وضاحت کی شجاعت میں، نڈر پن میں، بہادری میں، سخاوت میں، کیا قرآن کریم کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سخاوت کے ضمن میں بھی آیات ہیں، اور آیہ تطہیر کو اگر ہم لیں تو ہر جگہ پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اخلاقاً، عملاً، فعلاً، سب جگہ، بلکہ زہد اور ریاضت میں اگر آپ دیکھیں، کون سا ایسا مقام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو بپہلو اسوہ حسنہ کو لوگوں کے دلوں میں گہرا کرتے دکھائی نہ دے۔ جی بجا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کسی بھی مہم پر روانہ فرماتے ہیں تو انہیں ایک اعزاز بھی دیتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر توجہ بھی دلاتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تم نے یہ مرتبہ و مقام ان کا دلوں میں رکھنا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت تک اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں اس طرح ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی شجاعت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی ہمت کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے، اور ان میں خاص طور پر امام عالی مقام کا جس حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کس طرح حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیت المال کو مال و زر سے بھرا ہوا دیکھ کر بھی یہ فرمایا کہ اے دنیا، تو علی کو رام نہیں کر سکتی۔ جی دیکھیں، شجاعت میں اور علم میں، امانت و دیانت میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرد ہیں، اور ان کی والدہ سبحان اللہ، جن کا اس میں گرامی زبان پہ آئے تو ایک تقدیس کا، گہرا تقدیس کا تاثر ابھرتا ہے۔ حضور سیدہ کائنات، میں چاہوں گا کہ ان کے اوصاف کے حوالے سے اس مختصر سی نشست میں اس کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ بقدر توفیق اس کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا ذکر خیر، پھر ان کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کا ذکر خیر۔ میں چاہوں گا کہ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں کچھ باتیں آپ ہمیں ارشاد فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی دیکھیے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی، اور آپ کے اولاد میں سے سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تربیت میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تربیت فرمائی، اور ان کے بعد حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، اور پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ نے تربیت کی۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں سیدہ کائنات کو جب ادب سکھانا چاہتی تھی تو آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم سیدہ کائنات مجھ سے زیادہ مؤدب تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادب اور تعظیم کا جو معاملہ تھا یہ ان کو تفویض فرمایا ہوا تھا، ودیت کیا ہوا تھا۔ تو ایک موقع تھا جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ابھی ابتدائی ایام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تھے۔ تو ابو جہل وغیرہ نے جب آپ کے جسم اقدس کے اوپر ایک گندی اوجڑی لا کر ڈال دی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ اس ماحول کو ذرا دیکھیے کہ مکہ کا ماحول کیسا تھا، وہاں کے لوگ مسلمانوں کے کس طرح دشمن تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والوں کے ساتھ لوگ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، صحن حرم میں آتی ہیں،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسد انور سے وہ اوجڑی اتار کے پھینکتی ہیں۔ تو پھر جب آپ کے ساتھ وہ گھر میں تشریف لا رہی تھیں واپس، تو زار و کتار رو رہی تھیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے والد گرامی کی مدد فرمائے گا۔ اور ایک موقع تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث طیبہ کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ نے اپنی اپنی کتب احادیث میں اس حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے کہ جناب سیدنا حذیفہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی والدہ سے عرض کرتا ہوں، امی جان میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو میری والدہ کہتی ہیں، حذیفہ کس لیے؟ میں نے عرض کیا، جا کر حضور کی خدمت میں جاؤں گا، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا، اور میں اپنی اور آپ کی مغفرت کے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا۔ تو جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں گیا، مغرب کی نماز میں نے حضور کے ساتھ پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ تو جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک کی طرف جانے لگے، تو میں بھی دبے قدموں آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ بڑے ادب سے، بڑی لجاجت سے چل رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں کہ میرے پیچھے آنے والے تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، انت حذیفہ، اے آنے والے تم حذیفہ ہو؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، ما حاجتک، کس لیے آئے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، غفر اللہ لک ولی امیک، حذیفہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ انظر ھذا ملکن، یہ فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی دنیا پہ نہیں آیا، زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے کہ میں آج ان یسلمنی، یہاں پہ آ کر یہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا، وَيُبَشِّرَنِي، کہ مجھے آ کر یہ بشارت دے، اَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنتی، کہ اے میرے فرشتے تم میرے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہو، جا کر میری طرف سے بشارت دینا کہ آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جو ان کے شہزادے حسن اور حسین ہیں ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو قبلہ صدیقی صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹائٹل ان کو عطا کیا ہے، یہ جو اعزاز بخشا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کو ایسے نہیں دیا گیا، وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ اس کا استحقاق رکھتے تھے، تو رب کائنات نے ان کو اس اعزاز سے نوازا ہے۔ کیسی فضیلتیں، اور پھر انہوں نے اس کا استحقاق ثابت بھی کیا۔ الحمدللہ، بے شک، جو فضیلتیں اللہ نے انہیں عطا کر دی وہ منقطع تو ہونے والی نہیں تھیں، سبحان اللہ، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے ان کا اظہار بھی کیا۔ بے شک۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی ہی دیر کے بعد حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، خوش آمدید۔ قبلہ پروفیسر صاحب، آپ کا علمی تباہر اتنا ہے کہ ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ بہت کم وقت ہمیں ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حدود و قیود ہیں۔ اتنی عالی مرتبت شخصیتوں کی تربیت جن شہزادگان کو میسر آئی، پھر ان کے وجود بھی عکس جمال مصطفیٰ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسنین کریمین کے بارے میں چند باتیں۔ محترم صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اپنے شہزادوں کے بارے میں واضح طور پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرما دیا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے میری نسل آگے چلے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ان شہزادوں کے ساتھ جو محبت کی، اس ضمن میں نے بڑے بڑے علماء کو اس کا ذکر کرتے ہوئے رشک کی عالم میں تڑپتے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے لب مبارک لگیں حجر اسود سے تو صحابہ اس کے عاشق ہو جائیں،
کہ حجر اسود تجھے ہمارے آقا نے چوما ہے تو ہم کیسے نہ چومیں. لیکن یہ دو وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ صرف زبان چسوائی ہے بلکہ ان کے لب کتنی کثرت سے چومے ہیں. تو اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یا قیامت تک آنے والی امت کا ان شہزادوں کے ساتھ کیا محبت کا طریقہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے پر بے چین ہو جاتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے کہ انہیں رونے نہ دیا کرو، یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. جن کے رونے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تکلیف ہو، انہیں جس انداز میں امت کے ظالم لوگوں نے تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، اس پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم برزخ میں کیا گزرا ہوگا. اسی وجہ سے علماء نے ان کے بارے میں بڑے سخت فتوے دیے جو کربلا میں ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے. حضرات حسنین سلام اللہ علیہما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں اتنی مشابہت رکھتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب آقا علیہ السلام کا دیدار منظور ہوتا ہم ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے اور ان کی زیارت کر کے رسول اللہ کی زیارت کر لیتے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی حسن تو حضور علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان سے کتنا مشابہت رکھ رہا ہے، کتنا مل رہا ہے. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز قیامت تک امت یاد رکھے گی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، کون سا بیٹا؟ جس کے لیے آپ ممبر سے اتر آتے تھے، جن کے لیے آپ اپنی نمازیں لمبی کر دیتے تھے، کہ میرا یہ بیٹا امت کے اندر دو گروہوں میں صلح کا موجب بنے گا. جی سبحان اللہ. اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ آتا تھا یہ انتظار کیے بغیر کہ شام کے لیے ہمارے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. حسین پاک کے شخصی اوصاف بھی کمال پہ ہیں. جی ایگزیکٹلی. اکثر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت، آغوش سیدہ کائنات. تو شجاعت کا ایک واقعہ جو کربلا میں رونما ہوا، لیکن جب ہم ان کی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں تو کسی بھی حوالے سے اسے کمال پر ہی دیکھتے ہیں، ہر حوالے سے وہ کمال پہ دیکھتے ہیں. چند ہمارے پاس منٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ خلاصتاً ایک بات سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جرت و شجاعت میرے اس بیٹے کو عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرت و شجاعت کا جو فیضان ان کو عطا کیا تھا وہ اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے. اور آپ کی اگر عبادت و ریاضت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً 25 حج آپ نے پیدل چل کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے کیے ہیں. اور خشوع و خضوع کے بارے میں کہ آپ جب اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے تو زاروں کی طرح آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اور ایک رات میں 1000 رکعات آپ نوافل کی ادا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. روزہ آپ مسلسل رکھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ خصائص عطا کیے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ کے وہ روشن پہلو ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی بھی جہت سے دیکھتے ہیں تو وہ کمال پہ نظر آتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی کمی کوئی کجی نظر آتی ہے. موقع تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان آپ کشتی کروا رہے تھے. تو آپ بار بار سیدنا امام حسن کو فرماتے تھے حسن ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اے کریم آقا، اے پیارے والد گرامی، یہ حسن تو بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ حسین کو بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، میں حسن کو بتا رہا ہوں اور حسین کو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں. تو یہ ان کا کمال تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت طیبہ میں ہمیں نمونے کے طور پہ عطا کیا ہے اور امت کے لیے
یہ لازم ہے کہ ان کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ وہ مبارک وجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں کتاب اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرے موقع پہ فرمایا کہ میں کتاب اور اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سنت اور اطرت لازم و ملزوم ہے۔ اطرت ایک جگہ کہا، ایک جگہ سنت کہا، اس کا مطلب ہے کہ سنت کو اگر عملی صورت میں دیکھنا ہو تو پھر اطرت کو دیکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا خلاصہ تو اسی کلام کے انہی الفاظ کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، سبحان اللہ، ان میں سوار ہونے والا نجات پائے گا، اس سے پیچھے رہ جانے والے کو نجات نہیں ملے۔ جی، اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی طرح ہیں۔ بے شک۔ اللہ ہمیں ایسے اسباب عطا فرمائے، وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں تاکہ نجات یافتہ ہو جائیں۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو سنی۔ آخر میں ہم قاری محمد افضال انجم سے حضرت امام عالی مقام کی منقبت سنیں گے اور اسی کیفیت میں آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔